خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: نحن قدرنا بينكم الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيم تموتون وفيم تحشرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. انتہائی قابل احترام میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، برادر محترم، قاضی عبد الرحیم صاحبزی، بھابی محترمہ دا
تعزیت اور ایصال ثواب دے حوالے نالے پروگرام ہے۔ سب تو پہلے میں دعا کرے نا کہ اللہ تبارک و تعالی مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی مائی صاحبہ دے درجات کو بلند فرماوے، اور میری اللہ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں کو دن قیامت دے سیدہ کائنات، بطول کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی کچہری دے اندر جگہ نصیب فرما۔ اجڑے بھائی کنات دے پچھو نہ اگر کوئی کم کریں دے ودن کم ہاتھ نال تھیں دے، زبان نال نہیں تھیں دا، ہاتھ نال کم کریں لیکن زبان کو چپ رکھیں۔ دوستو میرا اللہ موت اور حیات کا خالق اور مالک ہے۔ وہ اللہ نے جتنا زندگی بنائیے اسے نال ہی موت بنائیے۔ کیوں کہ اے زندگی کلفتاں تکلیفاں دا گھر بھی ہے اور راحتاں مسرتاں تے آسانیاں دا گھر بھی ہے۔ اللہ نے ساکو مجبور محض نہیں بنایا، توجہ میرے بات سے کریں، مجبور محض نہیں بنایا، یعنی بنا کے ساکو بدھ دیتا ہوئے کہ ایک کرنے بس انہیں کو سجے کھبے دائیں بائیں نہیں منجلا نہیں۔ یہ ایمان اسلام دی بھی گال ہے۔ اللہ سے فرمائے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جیندی مرضی آوے ایمان گھن آوے، جیندی مرضی آوے انکار کر دے وے، میں نہیں بدھا۔ حالانکہ چاہواں ہاں میرے اختیار دے اندر ہر شے ہے، یہ اتنا بڑا آسمان رب نے بغیر رسیاں دے باندھ دیتے نہیں باندھ دیتا، چھوٹا جی شامیانہ سارے کو نہیں بدیندا، اتنا بڑا آسمان اج تک اندے وچوں کوئی سوراخ نہیں، کوئی دائیں بائیں کچھ نہیں، اتنا بڑا سورج اور انہیں پچھو 70 چاندر تے سیارے ہر ایک کو پابند کیتے کہ ایک برج دے اندر کھڑنے، سائنسدان آدن اگر ایک سیکنڈ بھی اپنے برج تو سجے کھبے دائیں بائیں ہو ونجن تا کائنات دا نظام الٹ پلٹ تھی ویسی، لیکن اللہ نے انہوں کو بند کرائے۔ سورج چندر ستارے ہر شے قرآن چاندے، رب نے آکھے میری اطاعت کرے سو اللہ تیرے مطیع ہے، فرما بردار ہیں، جو تیرا حکم ہے سرے منہ وال دے برابر بھی ان کو انحراف نہ کرے سو۔ لیکن حضرت انسان چھوٹا جی بندہ ہے، اللہ چاہے ہاں
پابند کر کے کھڑا کر دے ہا نہیں، فرمایا زندگی دیتی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں آزماؤنا چاہنا، دیکھنا چاہنا کہ تمہارے وچوں اس امتحان وچوں کون پار گزر دے، اس آزمائش وچوں کیڑا بندہ ہے کہ او پار لگ دے، تے کیڑا بندہ ہے جڑا اس آزمائش کو دے دے ہوئے دھاڑ فریاد ہائے وائے شور غوغا او کرے دے پیچھے ایکو ناشکریہ کیا ویندے، کیا ویندے ناشکری، جی میں سارے ہاں اے محاورے ہیں، کوئی اللہ دا بندہ یا اللہ دی بندی دنیا تو ٹر دیے، عورتاں مائیاں بیبیاں بہ کے آدھن اسرائیلاتے کو گھول گتا، حال وقت نہ ہا، حال ٹائم نہ ہا، حال ویلا نہ ہا، جویں ویلے یا ٹائم دا سکو پتا ہوئے تے اسرائیل کو پتا نہ ہوئے، یہ تھی گیا نا۔ بڑے لوگ لکھتے ہیں اخبارات فلاں بندے کی بے وقت موت نے ہمیں رنجیدہ کر دیا، ہمیں پریشان کر دیا، یعنی بے وقت موت دا وقت کہیں مقرر کیتے اللہ نے کی، باقی دکھ غم افسوس یہ ضرور ہوتے، اے بولو دے صحیح ضرور ہوتے، اسائی دے منکر نہیں ہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اہلیہ محترمہ سب تو پہلی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دی وفات حسرت آیات جڑے سال دے اندر ہوئے، میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمزدہ ہوئے نا، اتنے دکھی ہوئے نا، حالانکہ صبران دے پہاڑ علم و حوصلے دے سمندر، او میرے آقا اپنی بیوی دی وفات دے اتے اتنے غمزدہ کہ اس سال دنا میرے محبوب نے عام الحزن رکھ دیتے، یعنی ایک غم دا سال کیڑا سال ہے؟ غم دا سال۔ تو سیدہ کائنات حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی معمولی عورت نہ ہن، کوئی عام عورت نہ ہن، میرے دوستوں میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جب زوجیت دی اندر آئین، آپ دی عمرہ 40 سال آئی اور حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 25 سال آئی، اتنا فرق آ 25 سال دے جوان میرے آقا اور ڈھلی ہوئی عمر دی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ زندہ رہی ہیں میرے آقا نے بیعہ عقد نکاح نہیں کیتا، بھئی شادی بھئی بیعہ میرے آقا نے نہیں کیتا۔ حضور فرمیدن یہ خدیجہ او ہے جن وچوں اللہ نے میکوں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نال پیار تے بہت زیادہ ہے، محبت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ دل لگی ہے، لیکن اس دے باوجود حدیث پاک دے اندر آنے ایک دیوار میرے آقا گھر تشریف پھرنا دن، سیدہ کائنات دیا کچھ سہیلیاں آئیاں بیٹھیاں ہن، اما عائشہ ایک بچے کو جھولی دے اندر پاک دے بیٹھیاں تھیاں، سیدہ تشریف گھرنا بس اما دے صبر دے بندھن ٹوٹ گئے، ایویں زارو قطار روبن لگ گئیں، اکھی جو حجوہ دے نیرن جیویں سامر ماں دیا بدلیاں وستیاں،
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نال بہ گئے تشریف فرما ہو گئے فرماون لگے عائشہ میں سمجھ گیا تو کیوں رو رہی ہے عائشہ میں جانتا تو کیوں رو دی پئی ہے لیکن میں کیا کراں عائشہ دھیاں یا پتر دے مردے خزانے وہ میرے اللہ دے کولن حضرت عائشہ یعنی بچے کو دیکھ کے رومن لگ گیا کہ میرا بچہ نہیں ہے میری گود اللہ نے ساوی نہیں کی تھی ہری نہیں کی تھی لیکن صحیح نے فرمایا اے اختیار میرا نہیں اے اختیار کہنا ہے زورن بولو اللہ کا اختیار ہے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا جے کو چاہاں دھیاں دے ماں جے کو چاہاں پتر دے ماں جے کو چاہاں کچھ نہ دے ماں ادھر چاہ بڑا ماں اے اختیار میں اللہ دائے کسے بندے دے کول اے اختیار نہیں ہے تو حضور فرمیدے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے وچوں اللہ نے میں کو اولاد نصیب فرمائیے میرے آقا فرمیدے میری خدیجہ دی مثل کائنات دے ہوتے دنیا دے ہوتے کوئی عورت نہیں ہے آئین مثل خدیجہ میری خدیجہ دے مثل اور کوئی نہیں ہے آقا کیوں فرمایا صدقتنی حین کذبنی الناس وأعانتنی فی مالی حین حرمنی الناس فرمایا خدیجہ نے میں محمد دے واسطے میں محمد دی انہوں تصدیق فرمائی جب نے ساری دنیا میں محمد کو جھٹ لے دی گئی ساری دنیا میرا انکار کرے دی گئی اور تدویچوں سب تو پہلے میں محمد دی تصدیق کی تھی میں محمد دا کلمہ پڑھے اب راہب خود کل بیندیاں ہن آدیاں ہن میں چاہ دیا کہ دوہے جہاں دے سردار دی بیوی میں تصور ہوا اور راہبی کو خوشخبری دے رہا ہاں خدیجہ تو ہی ہو سے جڑی کائنات دے نبیت رسولہ دے سردار دی بیوی تے اہلیہ محترمہ ہو سے حضور فرمیدے میری خدیجہ انہوں میری تصدیق کی تھی جنہیں ساری دنیا جھٹ لیں دی گئی جنہیں ساری دنیا میں محمد کو وٹے تے پتھر مار کے زخمی کرے دی گئی میں محمد زخمی گھر دے اندر آدھا ہم خدیجہ میرے زخمت پھاہی رکھے دی گئی میرے زخمت پٹیاں بدھے دی گئی میں محمد کو حوصلے تے تسلیاں دے دی گئی بیوی دا گھر دے اندر ایک مقام ہے گھر دے اندر ایک مقام ہے اور جتھا ہوں دے حقوق ان اتھا نال نال اے بھی ہے چونکہ گھر دی وزیر اعظم ہے خامد جلے گھر چ آوے کوئی پریشانی ہوئے دکھ ہوئے تکلیف ہوئے ای کو چاہی دائے کہ حوصلہ دے کیا کرے حوصلہ دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی ہے اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی نا یاد رکھے سو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جہاد دے سلسلے گئے ودل دور دراز علاقیاں دے اندر ایک بچہ گھر دے اندر بیمار ہوئے تکلیف ہوئے بیوی نے اطلاع بھیجی ہے جابر اللہ نے سب کو اقلال بتائی وہ تکلیف دے اندر بیمار جے ہو سکے تے واپس تشریف گھرنا ہو مجھے تیمارداری کروں دوا علاج کروں جب حضرت جابر کو اطلاع ملی آپ چلن
چونکہ وہ ویلے کمک رسد کوئی ایسی تیز کہنا ہے گھوڑیاں دا سفارا آدھے آدھے بھی آپ کو بہت سارے دن لگ گئے جس بیمار گھر دے اندر آئے نا گھر دے اندر داخل تھائے نا اشادہ تقریباً ویلا آپ گھر پہنچے نا تے وہ بچہ جرا بیمار ہے وہ دیگر ویلے دنیا تو رخصت ہو گیا ان گھر دے اندر فوت کیے گھر دے اندر فوت کیے ہکو بیٹا ہے ہکو پترے وہ بھی دنیا تو رخصت ہو گئے ساڑھے ہاں ایسے حالات دے اندر دیگر ویلے بچہ فوت ہے خامد گھر دے اندر کوئی نہیں جے عشاء ویلے آئے سب تو پہلے پٹی بننی ہوئی ہو گیا گل لگ کے دھاڑو فریاد آہو فغاں غم ہیں جی شور شرابہ اور آسمان سرتے ہو گیا ایمیں ہے نا تو چپ کیوں بیٹھے میری گال دا جواب کیوں نہیں بیٹھے ایمیں ہوئے ہیں نا لیکن حضور دی غلامہ حضور دی بانی سید مدرسے دی طالب العلم آپ دی گھروالی حضرت جابر دی گھروالی خامد کو بڑی خندہ پیشانی دے نال استقبال کیتے بلہائے نے سفر دی تکان آئی پانی گھنین وضو کرو منہ دھو خیر خریت پچھینے اور بڑے احترام دے نال سکون تے صبر دے نال علم تے حوصلے دے نال ملا کے کھانا سامنے رکھے نے پہلے کھانا کھاؤ یا نماز ادا کرو انہوں نے آکھے میں اللہ دی نماز پڑھ گنا بس کھانا بھی کھانا بچے دے بارے خامد نے پوچھے بیٹا جو بیمار ہے تکلیف ہے ہوندا کیا بنے حوصلے والی گھر والی حوصلے والی اماں بڑے احترام نال حوصلے دے نالا دیئے ہدایت النفس اے جابر اندے سہمت و آرام آ گئے کیا تھا اندے سہمت و آرام آ گئے زو مانا لفظ بولے نے کہ سہمت و آرام آ گئے یہ مطلب بھی گدہ بن سکتے کہ سہا ختم تھی گئے سہمت و آرام آ گئے یہ مطلب بھی گدہ بن سکتے کہ سکون تھی گئے اطمینان تھی گئے آرام تھی گئے یعنی کوئی ایسا لفظ نہیں آکھا ایسی برت خبر نہیں دیتی کہ جن دی وجہ کر کے دور دراز دے سفر تو آیا ہویا خامد پریشان تھی وے ٹھیک ہے نا تو ایسی تربیت ہے سارے گھر دے اندر جی بھائی نہیں چلو نہ ہئی تے اساں کریں سوچا ہے بھی ایمیں ہوئے دکھ دی گال تا اے ہے نا بے اساں کہیں سوچا ہوئے ذہن دے اندر بھئی یاری میں ہونا چاہیے کہ سارے گھروں دے اندر اسلامی تعلیمات ہوئیں اور سکون دا باعثن اطمینان دا باعثن دکھ آویں دے تکلیف آویں دیئے امتحان آویں دے آزمائش آویں دیئے میرے اللہ نے یہ ایک طریقہ بنائے جیڑا کو جتنا زیادہ پیارا لگ دے اندے کو اتنا وڈا امتحان گن دے ول جتنا وڈا امتحان گن دے اندے کو زیادہ وڈا انعام عطا فرما لے یہ اندہ طریقہ لیکن ایسا چاہدے ہی نہیں کہ سارے گھرہ دے اندر اسلامی تعلیمات دا رواج ہوئے یا اسلامی تعلیمات کو اسا فروغ دیں دین دی اسلام دی روشنی گھر دے اندر گھننا ہو نہیں ساری تو اوہ پرانیاں شرکیہ رسومات شرکیہ رواج پرانیاں گالیں بس وہ جی میں
پچھو مائی آ دیے اساں بھی اوے نال نال چلتے ہیں. شریعت آ دیے منت منوتی اللہ دی ہوئے گھر بیوی نے آکھے نہیں وہ حسین شاہ شیرازی دے ہوتے بن کے دیونی ہے. اساں بھی جے سارے پروگرام بنا کے میں کئی باری اتھا جلسیاں تے وینا اللہ دے ولی دا دربار ہے لیکن لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیتے بولو تے بادر بدھے پر لوگ بولو کی ون دے دے وہ تو بولو کو ون آدھن شاہ صاحب دا باندارا ساری فلانی منت ہے فلانی منوتی یار کیا نہ تسا ایمان نہ لسوئی میں ہونا چاہیے اللہ ہوتے چاہ اسا منت دے منکر نہیں ہے منوتی دے انکار نہیں ہے منت جائز ہے منوتی جائز ہے صرف جائز نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے کیا ہے عبادت ہے اسا نظر دے قائل ہیں نیاز دے قائل ہیں نظر عبادت ہے نیاز بھی کیا ہے عبادت ہے تے عبادت دے متعلق قانون اے ہے کہ عبادت ہے کہ اللہ دے ما سوا بیا کہیں دی جائز اللہ تے جا بیا کہیں دی جائز یہ کوئی بریلوی دیوبندی مسئلہ نہیں اسا ون کے اتھو منگن شروع کرے نہیں ہے اللہ والے کہنے کولو منگدن اللہ تے چاہ کہنے کولو منگدن حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ گولڑے والی سرکار اللہ دے بہت بڑے ولی گزرے اور انہوں نے دعا منگن دا ایک طریقہ اپنے اشعار دے اندر فرمائے اللہ والا حضرت پیر نصیر الدین نصیر وعدن کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس کہوں میرا دنیا میں حاجت روا کون ہے کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے پیر صاحب کیا آدم داتا کون ہے زور میں بولو داتا کون ہے اللہ اللہ دے ماں سوا اور کوئی نہیں ہے اللہ والا دا پہ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو ہر کئی گڈے من والا تو عطا ہی عطا تو عطا ہی عطا تے اساں دعا ہی دعا اوندا کم عطا کرنا اوندا کم دیونا تے بندے دا کم منگنا مولوی تاں بھی پیر تاں بھی ولی تاں بھی غوث تاں بھی قطب ابدال عباد اخیار تابعی صحابی اللہ دا نبی حتیٰ کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ دے حضور عرض کریں میرا اللہ ایک وقت تمہیں کو دے میں کھا کے تیرا شکر ادا کرا میں وقت میں تیری ذات دے کل منگن والا بنا سمجھ آ رہی راضی بیٹھے ہو تو اگلا جملہ سنا میں انہوں نے جی بھائی حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے اللہ دے ولی آکے کہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ پہ جب بنی گر کے سجدے میں سب نے
یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ گر کے سجدے شروع کی تھوکی تنے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ اللہ والا دے جو بھی ہیں جتنے بھی ہیں یہ گلدستہ جڑائے نا یہ سارے دے سارے انہاں دے ہوتے جب بھی کوئی آؤ کھائیے جب بھی کوئی دکھ آئے جب بھی کوئی تکلیف آئیے جب بھی کوئی غم ہے انہاں دا ہور کوئی کم نہ ہے جی گر کے سجدے چڑھائے وے اللہ دے حضور رونا دھونا خدا دے پیغمبر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب بیٹا جدا ہوئے غم دے کول نڈھالن دکھے تکلیفے لیکن زبان نال کیا عہدن کہ انما اشکو بسی وحزنی الاللہ کہ میری ہنجو میرے دکھ میری تکلیفہ میرا غم یہ سب دا سب میں کہتے سامنے رکھیں اللہ دے جا یارا اللہ دے سامنے جناب سیدنا یونس علیہ السلام اولو العزم پیغمبر اللہ دے نبی قوم کو ناراض ہو کے چلے گئے اگو دریا ہوئے بیڑی تے سوار ہوئے اور بیڑی درمیان دریا دے اندر گمر گھیرائیں پہ پھنس دیئے بیڑی والے فیصلہ کریں قرآن اندازی کرو پتہ چل دے کوئی بندہ ہے جنہیں اپنے آقا کو ناراض ہو کے آئے تاکہ بیڑی تو لہوں تے بیڑی بچ بجنے قرآن اندازی دے اندر نہ حضرت یونس علیہ السلام دا نکل لے یہ سارے پروگرام بڑھا کے اللہ دے نبی کو آدھن میاں مہربانی کر ساری بیڑی تو لے حضرت یونس علیہ السلام چھلانگ لیندن بیڑی تو چھلانگ لیندن اللہ نے فرمایا او مچھلی جی میرا پیغمبر آنا پہ بیڑی دے نزدیک ہوئن منہ کھول گل میرے نبی کو اپنا مہمان بناؤنے اللہ تا میرا لقمہ بنوے سل میری غذا بنوے سل فرمایا نہ مچھلی اے تیرا اختیار نہیں ہے بس جو تیرا اختیار ہے وہ اے ہے بیڑی دے نزدیک بن منہ کھول اتنا کرنا تیرا کم ہے تیرے اپنے نبی کو تیرے پیٹ دے اندر جلے آسی ای پیٹ کو ایئر کنڈیشن نما مکان بناونا میں اللہ رب العالمین دا کم میں پیغمبر مچھلی دے پیٹ دے اندر آئے مچھلی چل رہی ہے رات دا اندھیرا دریا دا اندھیرا تہبت دریا دا اندھیرا جب کئی اندھیریاں دے اندر اللہ دا نبی پہنچے ہن کوشش کرے دن یہ تبیا تکلیف ہے کی میں نکل سو نہیں نکل پیسوں دے لیکن اس تکلیف دے اندر اس امتحان دے اندر اس آزمائش دے اندر بھی اللہ دے نبی نے کہ کو سجیا اللہ دے چاہ کہ کو پکاریا اللہ دا قرآن نہ دے فرمایا وَذَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سبحانك إني كنت من الظالمين اللہ دے نبی تے دکھ ہے امتحان ہے آزمائش ہے تکلیف ہے سجے لے کے کوپائن زورن بولو اس واسطے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی یوں آکھے کہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی
تابعینوں صحابہ پہ جب آواز بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی کہ تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ بس بھئی میرے دوستو، حضرت تشریف گلنا ہے، میں گل اپنی مقامہ یاد ہوئے تو اکوں میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر دے اندر تشریف گلنا ہے، بیوی محترمہ نے، زوجہ محترمہ نے تسلی نال بہائے، روٹی سامنے رکھیے، وضو کرائے، انہاں نماز پڑھیے۔ بیٹے دا جب پوچھے نے انہاں کے حدعت النفسو، انہیں سہواں دو آرام آگئے۔ گل یاد ہے نا، سہواں دو کیا آگئے؟ آرام آگئے۔ حضرت جابر سمجھے شاید دکھ جو ہے تکلیف ہے، بیٹا ستا پائے آرام نال، رات گزاری نے، شباشی ہوئیے، تہجد دے ٹائم اٹھن، وضو غسل فرمائے نے۔ توجہ ہے؟ گھر والی آدھی ہے میرے سرتاج ایک مسئلہ تا دسو، میرے سرتاج ایک مسئلہ تا دسو۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہیں امین کو لو کوئی امانت رکھی ونجے تے وقت والا امانت رکھن والا آ کے اپنی امانت طلب کرے، وہ امانت او کو واپس کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا یہ کسی گل ہے؟ جڑا امانت دار ہے وہ کو تو چاہیے جائے امانت رکھیے، او دی امانت کو منو عن جیویں ہائی اویں واپس کرے، بغیر کہیں تغیر و تبدل دے، بغیر کہیں چونو چرا دے، منٹ نہ لاوے، امانت واپس کرے۔ حضور فرمائے لا ایمانا لمن لا امانت اللہ، وہ بندے دا ایمان ہی کہنی جڑا امانت دار نہیں۔ فرمایا وہ واپس کرے۔ اچھا وقت گزارش یہ ہے میرے خاوند، میرے سرتاج، اللہ نے ساکو بیٹا امانت دے طور تے دیتا ہا، جڑی امانت انہیں دیتی ہے کل شام انہیں واپس منگی ہے، کل شام انہیں وہ امانت واپس منگی ہے، تو میں وہ امانت رب دے حوالے کر دیتی ہے، رب دے سپرد کر دیتی ہے۔ سائیں دی خدمت سلام بھی عرض کرائے میرا، تو سائیں کو اکھائے تشریف گھنا سن، سارے بیٹے دا جنازہ بھی پڑھے سن۔ توجہ ہے؟ فرمایا تمہیں اویلے کیوں نہیں رسیا؟ میرے سرتاج تو سا تھکے ہوئے آئے ہوئے، دور دراز دا سفر کر کے آئے ہوئے، میرا ایمان و یقین ہے کہ بیٹا کوئی واپس تناوے گھن نہ سکتے، تو میں تو کو کیوں دکھا کر رہا، تو کو کیوں اوکھا کر رہا؟ اگے سفر دیاں اتنی تکلیفاں، وقت سا ساری رات بیٹے دے غم دے اندر، دکھ دے اندر مضطرب و پریشان رہو ہا، تو بھائی گھر دے اندر اگر اسلامی تعلیمات دا فروغ ہوئے، اسلامی تعلیمات ہوئے، تو پیچھے ایک معاشرہ جڑا ہے نا یہ سدھر سکدے۔ جو اماں دی گود جڑی ہے نا یہ سب تو پہلا مدرسہ ہے، سب تو پہلا کیا ہے؟ مدرسہ ہے۔ جلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کرنے واسطے حضرت اسماعیل کو سڈے، بیٹا ادھر آؤ، آپ آئیں، آخری گل عرض کریں نہ کیا تو آپ نے آکھے ابا جی، بیٹا جی، میرے اللہ نے میرے کو حکم دیتے کہ انی اذبحک، میں خواب وچ ڈٹھے میں تے کو ذبح پیا کرے نا، فانظر ماذا ترا، تیرا کیا خیال ہے؟ حوصلے والا بیٹا، صبر والا بیٹا، نہ یہ آکھے جو کیوں، نہ یہ آکھے کس واسطے، نہ یہ آکھے ابا تو تے بچپن دے اندر چھوڑ کے میں کو چلیا گیا ہمیں، تے میری بات ہی نہیں پوچھی۔ فرمایا نہیں بابا جان، افعل ما تؤمر، وہ کچھ کر گزرو جیدہ رب نے حکم دیتے ہیں۔
وہ کچھ کر گزرو۔ علامہ اقبال نے جرلے ای کو پڑھے نا پیچھے اتھائی لکھے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ کیا ہا کیا ہا؟ میں آکھے علامہ اقبال اے فیضان نظر بھی ہائی، اے مکتب دی کرامت بھی ہائی۔ فیضان نظر ہا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا، اور مکتب ہائی اما حاجرہ دی جھولی۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگ، چند گزارشات تمہاری خدمت دی اندر میں عرض کیتے ہیں، اصل اور مفصل۔ نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے، نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے، نظر مجتبیٰ دی خدا دا کرم ہے، نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے۔ نہ محشر دا ڈرتے، نہ محشر دا ڈرتے، نہ دوزخ دا غم ہے، نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے، نظر مجتبیٰ دی خدا دا کرم ہے۔ گناہگار امت تجس دا دھیانے، خطا کار امت تجس دا دھیانے، کرے ہر رحمت محمد دشانے، کرے ہر رحمت محمد دشانے۔ ایہو بے کسانال، ایہو بے کسانال رکھ دا کرم ہے، نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے۔ لکھاں دے ڈٹھے کاج بگڑے سنور دے، ادھر دے گداگر شہنشاہ نظر دے، رکھا بھاگ والے جتھے بھی قدم ہے، نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے۔ آخری مصرع زور نہ لگ سبحان اللہ۔ محمد ہے بے آسراں دا سہارا، محمد ہے بے آسراں دا سہارا، نہیں اس دی رحمت دا کوئی کنارہ، یتیمات شفقت، یتیمات شفقت دی دم بدم ہے، نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے۔ نہ محشر دا ڈرتے، نہ دوزخ دا غم ہے،